یہ پنجاب حکومت جو ہے کوئی قانون لا رہی ہے قبضہ مافیا کے خلاف. یہ کون سا قبضہ مافیا ہے؟ یعنی کہ یہ ہر طرح کا قبضہ ہے یا کوئی مخصوص قبضہ؟ جیسے سننے میں آیا تھا اوورسیز کی زمینوں پہ اور بیوہ جو ہے خواتین کی گھروں پہ اور کرایہ دار جو ہیں قبضہ کر لیتے ہیں، عدالتوں سے اسٹے لے لیتے ہیں. اور دوسری بات ہے قبضہ مافیا کے حوالے سے کوئی ہدایت نامہ بھی تیار ہو چکا ہے، وہ جاری ہوا ہے نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں نعیم صاحب، یہ کہانی جو شروع ہوئی ہے نا، یہ اوورسیز کے سیل سے ادھر سے شروع ہوئی، اور مطلب بہت سارے اوورسیز چیئرمین یہ سارے بنتے رہے، ڈی سی اور آئی جی ڈی آئی جی کے سیل علیحدہ سے بن گئے کہ یہ فوری ہو، لیکن اس کا وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا. پھر سوچا یہ گیا کہ اس کو اس طریقے سے کام کیا جائے جیسے کہ سی سی ڈی نے کیا. اور تجاوزات کے حوالے سے پیرا کا نام آ رہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا لوگوں کا اصلاح کر دوں کہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں، یہ جب یہ آئے تھے، انہوں نے آ کے زیرو ٹالرنس اور کسی بھی حوالے سے انہوں نے یہ تجاوزات کو ہٹایا اور نئی چیز لے کر آئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نا یہ ایک کاؤنٹر ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے، برگر بیچ رہا ہے، اٹھا کے لے گئے اور 1500 روپے جرمانہ دیا اور 2000 روپیہ اسٹور کیپر کو دیا اور چھڑا کے لے آئے. اب وہ چاہے وہ وہاں سے اس نے فریج اٹھائی ہے، وہاں سے کوئی کاؤنٹر اٹھایا ہے، یا کوئی چیئرز اٹھائی ہیں، یا پھر کوئی تکڑی اٹھائی ہے، کوئی بھی چیز اٹھائی، وہ واپس نہیں ہے. یہ کریڈٹ ڈی سی لاہور کا جاتا. پھر اوپر سے آگے پیرا. اچھا، اب پیرا جو آئی ہے، پیرا نے آ کے کوئی ایل ڈی اے کے ساتھ مل کے ناجائز قبضوں وغیرہ کے کچھ گھر ور آزاد کروائے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد پیرا کو یہاں پہ میں بڑی آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. پیرا کو اپنا کام کرنے کے لیے رکاوٹ آ رہی تھی تھوڑی سی قانونی. جو موجودہ ہمارا قانون ہے وہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے، کوئی قانونی پیچیدگیاں ایسی جو ان کو اس میں جاہرانہ انداز میں ہیلپ نہیں کر پا رہا تھا. پیرا کو ایکٹیو کرنے کے لیے اوورسیز لوگوں کو ان کے جو ریل جو لوگ کے جینون کیسز ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے، اور ساتھ میں کچھ ایسے عناصر ان کے اپنے وزن سے زیادہ ان کے نام وزنی، ان لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے سی سی ڈی کی پرپوزل پہ. یہ اندر کی بات ہے، ہمیں پیر صاحب نے بتایا ہے، ہو سکتا غلط بھی ہو، چونکہ ہم نہیں تھے. تو یہ پرپوزل رکھی گئی کہ ہم نے اب تجاوزات کا خاتمہ تقریباً کر دیا ہوا، لوگ اس طریقے سے نہیں کر رہے اور واقعتاً نہیں کر رہے. اب لیکن ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ یہ لینڈ اس کے پیچھے ہاتھ اس کا، اس کے ہاتھ پیچھے اس کا، اس طرح کی چیزیں. تو اس کو کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا جی قانون ہی نیا بنا دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے پھر ہدایات کچھ آپس میں یہ مل کے بیٹھے، وزیر قانون کے ذمہ لگا، اور وہ اصل جو ٹاسک مل گیا وہ جو سیکٹری قانون ہے آصف بلال لودھی صاحب، وہ اس طرح کے قوانین بنانے کے بڑے ماہر ہیں. آپ کو یاد ہے کہ گنڈا ایکٹ اس سے پہلے لایا گیا تھا، اور گنڈا ایکٹ کے اوپر کافی اسمبلی کے اندر ابھی وہ تجاویز تھیں اس کی، اور ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، یہ کوئی 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے. تو وہ اس لیے ابھی سرد خانے میں پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے اس گنڈا ایکٹ کے اندر جو گنڈے کی تعریف کے لیے جو پوائنٹ تھے، وہ پوائنٹ والے بہت سارے لوگ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اچھے گنڈے بھی ہیں اس میں، اچھے برے گنڈے بھی ہیں. اچھے اور برے گنڈے کی وہ اصل میں بھینڈ چڑھ گیا ہوا ہے گنڈا ایکٹ. اسی طرح جیسے ہم سے ایک مسودہ شیئر کیا گیا کہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ پبلک پلیسز پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہوگی، 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا روڈ پہ سگریٹ پینے کا، پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ پینے کا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. پتہ نہیں پھر وہ تمباکو انڈسٹری کے ساتھ کو ڈیل کرنے کے بعد وہ کہیں اسی سگریٹ سے جلس گیا مسودہ، وہ ایکٹ جو آنا تھا یہ تو اسی سے جلس گیا. تو گنڈا ایکٹ بھی ہم نے ڈسکس ضرور کیا تھا، لیکن میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ یہ اچھے گنڈے برے گنڈے والی بات ہو جانی ہے. یہی گنڈے ہر الیکشن میں انہی پولیٹیشنز کی کیمپینز کرتے نظر آئیں گے آپ کو. انہی گنڈوں پہ دوران
یہ 5 سالہ ٹنور الزام لگیں گے کہ انہوں نے فلاں جگہ قبضہ کر لیا، فلاں کو قتل کروا دیا، فلاں کی سپاری دے دی، انہیں پہ یہ الزام بھی لگے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا اب وہ گنڈا ایکٹ تو ہو گیا، پھر ایک تھوڑا سا متنازع، اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی بحث ہوئی، آپ کو بھی معلوم ہے. تو اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ کیا جائے، یہ قبضے تو پھر چھڑانے ہیں. تو پھر جو پیرا فورس بنی ہے، اور پیرا فورس بغیر اس کے سپورٹنگ لا کے، اس کو ایک لا باقاعدہ سپورٹ کرے. پیرا کا اپنا ایک ایکٹ بنا ہے، اپنا بھی کچھ لا، لیکن ایک مضبوط لا کی ضرورت تھی. تو پھر میں نے جیسے بتایا، وہ سیکرٹری آصف بلال لودھی صاحب اور وزیر قانون اور یہ لوگوں نے مل کے، کچھ تیز دماغ نے چل کے پھر یہ اس کی تجاویز بنائی، جو ہے اینٹی انکروچمنٹ ایکٹ، جو ہے قبضہ مافیا کے خلاف جو ایکٹ ہے 2025. تو اس کی پھر تجاویز پیش کی گئیں مریم نواز صاحبہ کو. اور آپ کو یاد ہوگا پیرا کے ہی ایونٹ میں مریم نواز صاحبہ نے اس خبر کی بلکہ بریک کی تھی کہ ہم جناب قبضہ مافیا ایکٹ لا رہے ہیں. اب آ جائیں آپ کی جو بات ہے، میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں. اب کوئی کس طرف لے جائے اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں. نہ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے اپنا موقف دینا ہے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے. وہ یہ ہے کہ تجاویز بنانے والوں نے اور مسائل ڈسکس کرنے والوں نے کچھ چیزیں، کچھ لوگوں کا، کچھ قبضہ مافیات کا باقاعدہ جو بڑی اتھارٹی ہے اس کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا. بڑی اتھارٹی نے کوئی توجہ نہیں کی سننے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ان کو بھی فارغ کرو. اب یہ ان کو فارغ کرو یا اس کو ختم کرو، اس کو پیچھے کرو، یہ چیز، یا پھر یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لو. ختم سی سی ڈی کرے گی یا دعاؤں سے ختم ہو گئے؟ دم سے ختم ہو گئے یا اللہ بیماری کا علاج کر دے، تویز سے ختم ہو گئے؟ آپ کو پتہ ہے دعا اور تویز بڑی چیز ہوتی ہے. سی سی ڈی کرے گی ختم ان کو. ہاں اب سنیں، اگلے میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا اب اس میں جو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا تھا، جی ریڈ سگنل دیتا، انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیسے کہا ہوگا یہ ہم ابھی تشریح نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ گن صاف کرنے کے لیے اگر ہم اس کو کہیں جیسے کہ سی سی ڈی نے گینگسٹر اور ایسے ڈاکوؤں کو، ایسے ریپس کو مارا جو جیل میں جاتے تھے، باہر آتے تھے، پھر انہیں بڑا بنا، پھر واردات کرتے تھے، پھر جیل میں جاتے تھے 6 ماہ انجوائے کرتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے، آ کے پھر 3 ریپ کرتے تھے. یہ قبضہ مافیا کے والے سے فیصلہ ہوا ہے. جی جناب، میں وہی بات کر رہا ہوں. ہنڈا ایکٹ کے بعد یہ پھر قبضہ، کیونکہ ہنڈوں کے ہی قبضے ہیں ان کے اوپر، کیا کہتے ہیں، زمینوں پہ. اب گنڈا کا لفظ کیسے اعتراض ہو گیا لوگوں کو، بہت سارا اچھا گنڈا، برا گنڈا، ابھی آپ نے خود ہی بات کر دی. اب جب قبضہ مافیا کی بات آئے گی نا، تو قبضہ مافیا پھر لوگ اپنے ہوتے ہیں قبضہ مافیا، لیکن اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے، تیلی ماجن ہو کے کر دیتے ہیں، فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب سے سی سی ڈی آئی ہے، سی سی ڈی آنے کے بعد جو منظم انداز میں جو لوگ قبضے کرتے تھے اور اپنے منظم انداز میں جو لوگ جگہ ٹیکس لیتے تھے، وہ جو لوگوں سے منتھلی لیتے تھے، وہ تو سائڈ پر ہو گئے. یہ ایک الگ چیز آ گئی بیچ میں جناب، سی سی ڈی کے نام پہ، سی سی ڈی پولیس کے اہلکار لوگوں نے جگہ انہوں نے لینا شروع کیا، اس کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ بھی آئی ہیں. تو یہ پھر سوچا یہ گیا کہ اب کیا کیا جائے. تو جب اس کو یہ تجاویز آ گئی، تجاویز اس کے قبضہ مافیا کے خلاف، اب قبضہ مافیا سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو گنڈا، مافیا، گنڈے. گنڈے کون ہے؟ گینگسٹر. گینگسٹر کون ہے؟ بدماش. اور بدماش کون ہے؟ جس کے پاس پہلے کچھ نہیں سی، تو بعض علاقے سے کسی شریف بندے نے کٹیا یا اس سے کوئی مرڈر ہو گیا، عدم تو گواہی اور ان چیزوں کے وہ باہر ہی آ گیا اور ایک وہ بڑا بدماش بن گیا، پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک معزز شخصیت بھی بن گیا.